اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ وصدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثنا کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جی ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پروگرام بہار رمضان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو براہ راست سردار 24/7 نیوز پر براہ راست دکھایا جاتا ہے۔ آپ وہاں پر جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، سردار 24/7، تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ جی ناظرین، میں نے قرآن کریم کا جو سورہ انعام کی آیت نمبر 121 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہاں پر اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دو۔ اس سے مراد میں نے مفکر اسلام حضرت پیر کرم علی شاہ الازہری تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں، میں وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں ہر قسم کے گناہ، خواہ ان کا تعلق اعضائے جسمانی سے ہو یا دل سے، خواہ ان کا ارتکاب جو ہے مجمع عام میں کیا جائے یا لوگوں سے چھپ کے کیا جائے، کیونکہ گناہ اپنی ذات یا سوسائٹی کے حقوق کے پامال کرنے کا نام ہے، اور اسلام کسی صورت میں بھی اس کو برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی اجازت دیتا ہے۔ ایک پاک معاشرہ ناظرین تب ہی معرض وجود میں آ سکتا ہے جب اس کے افراد کے ظاہری اعضاء کسی پر زیادتی نہ کریں، یعنی کوئی کسی اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی آنکھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، دل میں برا جان کر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس طرح بھی جو ہے اس کے افراد کے ظاہری اعضاء بھی کسی پر یعنی زیادتی نہ کریں، ان کے دل بھی برے خیالات سے پاک ہو، یعنی ان کی جلوت و خلوت یکساں طور پر ایک جیسی ہو، پاکیزہ ہو۔ کس طرح ہو کہ اگر ہم تنہائی میں ہیں تب بھی ہماری تنہائی پاک ہونی چاہیے، اگر ہم لوگوں سے میل جول کرتے ہیں یا آڈینس کے اندر بیٹھے ہیں تب بھی ہماری تنہائی جو ہے، تنہائی کے علاوہ اس کے آڈینس کے بیچ میں جو ہم نے بیٹھے ہیں وہاں پر ہم اپنے تعلقات جو معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاک ہونے چاہیے، چونکہ گناہوں سے بخشش و مغفرت کا ناظرین اشرا جاری و ساری بلکہ اختتامی لمحات قریب ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ملک پاکستان کا عظیم نام، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے، حضور کے اور حضور کے فرمان اللہ رب العزت کے قرآن سے لوگوں کے قلوب ذہان کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ لوگوں کے اندر ڈیولپ کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد عقیل القاری صاحب۔ جی ناظرین، آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان کا انشاءاللہ آپ کے سامنے انٹرو بھی کروائیں گے، اور جو آپ کے سوالات مجھ تک پہنچے ہیں وہ انشاءاللہ بآسانی، کیونکہ سوالات کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب علماء بیان فرماتے ہیں تو کافی یعنی ٹائم ان کو درکار ہونا چاہیے، یعنی ٹائم شارٹ ہوتا ہے پروگرام کا تو ہمارا جو سوالات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو آج ہم پارٹ 1 کریں گے، کل انشاءاللہ پارٹ 2 کریں گے، جس میں کچھ سوالات آج آپ کے سامنے میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا، کچھ سوالات ہمارے رہ جائیں گے، باقی وہ اگلے سیگمنٹ میں یعنی کل آپ کو پارٹ 2 میں دکھائے جائیں گے۔ جی ناظرین، اس علامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا انٹرو کرواتے ہیں پھر بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا علامہ صاحب، ماشاءاللہ آپ کی کیا مصروفیات ہے؟ آپ اپنی مصروفیات کو بڑی طرح مشکل سے مینیج کر کر آج کے پروگرام میں یہاں پہنچے۔ ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے رمضان شریف کی یہ پرکیف گھڑیاں اور یہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، بخششوں والے اشرا، جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے حد مہربانیاں فرماتا ہے، اس کی ہم برکتیں بھی لوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ، ساتھ ساتھ الحمدللہ نماز تراویح میں قرآن بھی پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور صبح فجر کی نماز سے پہلے درس سے فقہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور اسی طرح پھر عصر کے بعد بھی درس فقہ ہی رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دوست بھی، بھائی بھی، استاد بھی، آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا مفتی سید تبارک علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ ہمارا فجر کی نماز کے بعد 2-3 گھنٹے کا فقہی مسائل کے اوپر تکرار ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ساری ماشاءاللہ مصروفیت ہیں، بچوں کو پڑھنا پڑھانا، ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنا، یہ ساری مصروفیت ہیں۔ جی
ناظرین، آپ علامہ صاحب کی بازوبانی سن رہے تھے کہ رمضان کریم جیسے ہی رحمتوں برکتوں کا مہینہ قریب آتے ہی علماء کرام کی بھی مصروفیات بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے نماز تراویح میں جو قرآن پڑھانا ہوتا ہے اس کی پریکٹس بھی کرنا ضروری ہے، وہ بھی کرتے ہیں، پھر بچے بھی پڑھانے ہوتے ہیں، ہوم ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہیں، کچھ علماء کرام ایسے بھی ہیں کہ وہ لیکچرار بھی ہیں، لیکچر لینے بھی جاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ پڑھاتے ہیں، اور سارے معاملات زندگی کے دیکھتے ہوئے، گھریلو معاملات سب کو دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے حضرت کا ٹائم آپ نے عنایت فرمایا۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے کہ دین کی خدمت جس طرح آپ کر رہے ہیں اللہ یہ سب کرنا قبول فرمائے، آپ کو دارائن کی نعمتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب مختصر کرتے ہوئے میں اپنے پروگرام کی جانب بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب آج جو آڈینس کی جانب سے سوال آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، پہلا سوال آپ کے سامنے میرا یہ ہے کہ گناہ کس چیز کا نام ہے؟ ماشاءاللہ پہلے تو آپ نے خود ہی پروگرام کے آغاز سے بہار رمضان کا یہ خوبصورت پروگرام جس میں آپ کی خدمات پیش ہیں اور سینکڑوں لوگ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو ان پڑھنے پڑھانے والے اور پروگرام کو دیکھنے والوں کو اللہ پاک دارین کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ گناہ کس چیز کا نام ہے، جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ حدیث مبارکہ پر غور کریں تو آپ کو مشکات کے اندر یہ حدیث مبارکہ انشاءاللہ تعالی ملے گی جو حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مل اسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ تو جب اس شخص نے یہ سوال کیا تو قالا فرمایا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں اس بات کو کھول کر بیان کر دیا گیا کہ لجپال آقا اسلام نے فرمایا جو چیز تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے تو اسے چھوڑ دے، یعنی گناہ اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان کے دل میں کھٹکے، یعنی جس کو کرنے کے بعد انسان کا دل مطمئن نہ ہو، انسان کے دل میں ایک اضطراب پیدا ہو۔ اسی طرح اگر آپ علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، انہوں سے اپنی کتاب المفردات میں لکھا ہے کہ اسم جو ہے ان افعال کو کہتے ہیں جو ثواب کو ساکت کرنے کے موجب ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اعمال جن کے کرنے سے ثواب ساکت ہو جاتا ہے، نیکی کا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ نیکی کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اب اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی یہی بات بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا نیکی اور گناہ کے بارے میں، یہ انصاری صحابی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ کام ہے جو تیرے دل میں اضطراب پیدا کرے، تجھے بے چین کر دے، تجھے تیرے دل کا جو سکون ہے نا وہ ختم کر دے، یعنی کہ اس کام کو کرنے کے بعد انسان کو سکون میسر نہ آئے، راحت میسر نہ آئے، قلب طمانیت حاصل نہ کرے، بلکہ قلب ایک الگ سی بے چینی میں جو مبتلا ہو جائے۔ اور فرمایا کہ گناہ میں یہ بھی چیز بیان کی گئی کہ گناہ اس چیز کا نام ہے کہ اس کو کرنے کے بعد تیرے دل میں یہ بھی بات آ جائے کہ اس کام کو لوگ نہ جانیں، یعنی کہ جس کام پر تو لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند کرے وہ گناہ ہے، یعنی کہ جس کو کرنے کے بعد آپ کے دل میں آئے کہ یار یہ کام جو میں نے کیا نا اب یہ لوگوں کو نہ پتہ لگے، شرمندگی ہوگی، ہاں تو اس کا نام گناہ ہے۔ جی اسی کے ساتھ علامہ صاحب نے بڑے اچھے ریفرنس کے ساتھ آپ کو سوال کا جواب دیا۔ سیکنڈ سوال میرا یہ ہے، علامہ صاحب ہمارے دوست نے ایک بڑے اچھے ہیں
جناب دانیال بھائی، انہوں نے ہم سے کوشچن کیا، کئی لوگ توبہ سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہمارے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں، تو پتہ نہیں توبہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اس میں قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینہ کی طرف آئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجیے میرے بندوں سے کہ جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، اسراف کر لیں، تو وہ پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ اور ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی شرک کو نہیں بخشتا، یعنی جو شرک کرتا ہے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، مشرک کو نہیں بخشتا، اور شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جسے شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ ظلم میں عظیم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت بھی کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور وہ لوگ جو توبہ سے نا امید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو ندانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اگر وقت میں گنجائش ہے تو یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جب اللہ ڈائریکٹ کلام کرے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اب وہ حدیث قدسی کے اندر ایک چیز واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے کہ بندے اگر تو زمین کو گناہوں سے بھر دے، پھر وہ تیرے گناہ اٹھتے ہیں، زمین سے اٹھنا شروع ہوں، اور پھر وہ زمین کے خلا کو بھر دیں، پھر وہ خلا سے نکل کر آسمان کو بھر دیں، اور پھر یہاں تک کہ وہ آسمان کے کناروں تک پھیل جائیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر بندے کو ان گناہوں پہ ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، اور وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر میری بارگاہ میں توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے گناہوں پر قلم پھیر دوں گا، میں تیرے گناہوں پر قلم پھیر دوں گا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ میں تیرے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا، اور کوئی مجھ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا، کیونکہ وہ ذات بے نیاز ہے، اس سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ میں بہت زیادہ گناہ کر بیٹھا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں، تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ توبہ کی توفیق ہی اسی کو دیتا ہے جس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہے۔ ناظرین، جس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ جی علامہ صاحب، ماشاءاللہ بہت آپ نے اچھے اور منظم طریقے سے ہمارے سوال جو ہیں وہ ان کے جواب بائی ریفرنس دے رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے عمل میں، علم میں، عمر میں، جان میں، مال میں، اعمال میں، عزت میں، آبرو میں، دسترخوان میں مزید برکتیں، وسعتیں، ترقیاں عطا فرمائے، اور جس کامیابی کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے مصروف کیا، اللہ ان کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو گناہ ہی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن گناہ کی اقسام ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی ذرا ارشاد فرما دیں۔ اچھا،
حمزہ بھائی گناہ کی نا دو قسمیں ہیں، ایک ہے صغیرہ، ایک ہے کبیرہ. ٹھیک. اور سورہ نساء میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 31 ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیں. ان گناہوں کی یہ بھی آگے بتانا میں ساتھ اس کی اقسام اور دونوں میں وہی بتا رہا ہوں، اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ اس آیت کے ضمن میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک کبیرہ اور ایک صغیرہ. جی. اب یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہے اس کا کیسے پتہ لگتا ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہ کیا ہے؟ تو اس کی ایک تعریف یہ بھی ہے، اس کی ٹوٹل 40 اقوال نقل کیے گئے ہیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تعریفات پر 40 اقوال نقل کیے گئے ہیں. اور علامہ ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو اقوال لکھے ہیں ان میں سے آپ ایک فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کا تعلق اللہ سے کم ہے. ایک تعریف یہ ہے. اور ایک تعریف اس کی کبیرہ گناہ کی یہ بھی کی گئی ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے سے اس بندے پر حد واجب ہوتی ہو. قرآن پاک نے اس کی سزائیں بتائیں، جیسے کوارا بندہ اس کی کوڑے سزا ہیں، اور جو شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا سنسار ہے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں. اس طرح جو ہے نا جن کی حدیں مقرر کی جائیں وہ کبیرہ گناہ ہے. اور صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ہیں کہ جیسے مسجد میں باتیں کرنا، دنیاوی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. اور علامہ نجیم مصری رحمت اللہ علیہ نے ایک لکھا ہے کہ صغیرہ گناہوں کی تعداد 125 ہے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ 467 ہے. کبیرہ گناہ کی تعداد 467 ہے اور جو صغیرہ گناہ ہیں ان کی تعداد جو ہے 125 ہے. اب کبیرہ گناہ وہ ہوئے جن کی سزا قرآن و حدیث نے بیان کی ہو، اور صغیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن کے لیے کوئی وعیدیں زیادہ نہ آئی ہوں، اور وہ جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، یہ صغیرہ گناہوں میں جو ہے وہ شامل ہیں. اور کبیرہ گناہوں میں آپ لگا لیں چغلی، غیبت، بہتان، اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو جو ہے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. تو وہ آگے پھر کبیرہ گناہ کی بھی دو قسمیں آ جاتی ہیں. اچھا، کبیرہ گناہ کی بھی؟ ہاں، کبیرہ گناہ کی بھی دو قسمیں آتی ہیں. ایک کبیرہ گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے اور ایک کبیرہ گناہ کا تعلق حقوق العباد سے. اب کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسے نماز کو چھوڑ دینا، چوری کرنا، جوا کھیلنا، سود کا کاروبار کرنا، شراب پینا، یہ مختصر کیا ہے. ان گناہوں کا تعلق اللہ سے ہے، یہ اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی. اور ایک کبیرہ گناہ وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے، انسانوں سے، وہ ہے کسی کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی پہ بہتان لگا دینا. یہ جو ہے نا یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے. تو اب جو کبیرہ گناہ کی معافی ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے، وہ اس کی فقط اللہ ہی سے توبہ کرنی پڑے گی. لیکن کبیرہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اس کی توبہ دو طرح سے ہے. ایک تو پہلے جس کی غیبت کی ہے یا چغلی کی ہے یا جس پہ بہتان لگایا ہے، پہلے اس سے معافی مانگنا، پھر اللہ سے معافی مانگنا. یہ اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کی. جی
माशाल्लाह नाज़रीन, आपने हमारे आज के सवाल को समाअत फरमाया। जो अगले सवाल हैं इसमें मेरे पास वो भी सवाल आ चुके हैं, इंशाल्लाह वो पार्ट नंबर 2 में बताएंगे लामा साहब कि इंशाल्लाह हम गुनाह से कैसे बच सकते हैं और इनके नुकसानात वगैरह क्या हैं और रूहानियत पे गुनाहों के क्या असरअंदाज होते हैं। ये सारे सवाल जो हैं वो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में करेंगे, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। इसी शेर के साथ मैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेकर जाता हूँ। अल्लाह पाक बंदे से फरमाता है, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अगर तूने पैरवी की उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं बख्श दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, और अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, अल्लाह अपने बंदे से फरमा रहा, अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही आखिर जो मेरी चाहत है। यानी इसी के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेकर जाते हैं। सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा इंशाल्लाह। लामा साहब आपको उसमें भी हदीस की कुतब से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बाय रेफरेंस दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी रहनुमाई करता चलो, ये जो आपने पढ़ा नहीं, ये अशार नहीं, ये हदीस पाक है। हदीस पाक है, ठीक हो गया। देखा ना, ये लामा साहब जरा रहनुमाई साथ साथ फरमाते जाते हैं, तो ये भी उलमा का एक बड़ा शफ़क़त भरा हाथ है कि आप हमेशा की तरह शफ़क़त फरमाते हैं, तो माशाल्लाह साथ साथ बताते जाते हैं। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम बहार रमज़ान। आपका मेज़बान हमजा अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। सलाम।